بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 53 کے اندر ہم خط قبلہ کھینچنے کا ایک اور طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ویسے سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین طریقہ تو ڈی کے ذریعے سے ہی خط قبلہ کھینچنا ہوتا ہے، اور وہ کریکٹ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں پہ بھی آپ نے زمین کے اوپر آپ نے اس طریقے سے خط کھینچ دیا، مثال کے طور پر آپ نے یہاں پہ اس طریقے سے خط کھینچ دیا، یہ خط شمال و جنوب آپ کو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ لکھ دیں گے کہ یہ خط شمال و جنوب ہے۔ اب زمین کے اوپر جب یہ خط آپ نے کھینچ دیا اور یہ آپ کو متعین ہو گیا، دائرہ ہندیہ سے معلوم کیا، جی پی ایس سے معلوم کیا، یا سایہ سورج کا نکال کر وہاں سے آپ آئے، تو جب یہ معلوم کر لیں گے آپ، اس کے بعد سیدھا بس یہاں پہ ڈی رکھنی ہے، کیونکہ زاویہ قبلہ بھی آپ نے اپنے علاقے کا معلوم کر لیا ہوگا۔ تو زاویہ قبلہ آپ کو پتہ ہے مثلا کراچی کا 92 ہے، تو یہاں پہ ڈی کا مرکز فرض کریں، مثلا اسی خط کے اوپر ہی، خط شمال و جنوب کے اوپر ہی ڈی کا خط فرض کریں، اور ڈی کا جو سنٹر ہے اس کو رکھ کر یہاں پہ ڈی اس طریقے سے رکھ لیں۔ جب ڈی یہاں پہ رکھ لیں گے تو یہاں سے درجات کو ناپیں، زمین کے اوپر ہی ناپیں۔ پہلے 52 نمبر سبق کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ پیج پر ایسا بنا کر رکھیں، اور اس پیج کے پھر جو باہر کے کونے ہیں ان کو خط کے برابر، تینوں خطوں کے آخری جو کونے ہیں جہاں سے صفحہ ختم ہوتا ہے اس کے برابر نیچے زمین پہ نشان لگا دیں، اور سب سے پہلے اس کو شمال کے اوپر خط کے اوپر برابر رکھیں اس پیج کو، اس کے بعد جتنے بھی نشان دائیں بائیں بنتے ہیں ان کے برابر زمین پہ نشان لگا کر ان نشانوں کو آپس میں ملا دیں، تو خط قبلہ اس طریقے سے بھی کھینچا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کام آپ بالکل زمین کے اوپر ہی کریں، یعنی ایسی ہموار زمین کوئی جگہ ہو، فرش ہو، یا فرش نہیں ہے تو ہموار زمین کر کے اس کے اوپر بھی لائن لگائی جا سکتی ہے، پھر بعد میں ڈوری باندھ دی جائے، یا اس طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا تو زمین اگر بہت نیچے کچھ پتھریلی ہے یا کچھ اس طرح ہے تو وہاں پہ آپ ایک پھٹا سا رکھ لیں، آپ اپنے پاس ایک پھٹا سا بنا دیں مربع شکل کا، اس کو اس جگہ پہ بالکل ہموار کر کے لیول کر لیں، لیول کرنے کے بعد آپ اس پہ کر لیں، اور اس کو اس طریقے سے کر کے اس کی بالکل برابر میں ڈوری دور تک باندھ دیں، تو آپ اس طریقے سے بھی صف اور قبلے کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو یہ زمین کے اوپر اگر مثلا فرش ہے تو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں تو آپ وہاں پہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ خط شمال و جنوب معلوم کرنے کے بعد پھر ڈی رکھ دی، ڈی رکھنے کے بعد جو 92 مثلا کراچی کا ہے تو 92 پہ آپ نے یہاں پہ ڈی تک ادھر نشان لگا دیں کہ بھائی یہ 92 ہے، اور اس کے بعد اس 92 کو اور یہ ڈی کے مرکز کو آپس میں اس طریقے سے ملا دیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا قبلہ۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کر لیں گے۔ تو جب یہ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ اسی کی محاذات میں اوپر ڈوری باندھ دیں، اور اس کے بعد مسجد بنانی ہے تو مستری پھر جو ہوں گے وہ اس کے اوپر کام کریں گے اور قبلہ آپ کا متعین ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ بیسٹ طریقہ ہے ڈی کے ذریعے سے۔ ہاں، اگر ڈی آپ کے پاس نہیں ہے، مثلا ایسی جگہ پر ہیں، تو پھر ایک اور طریقہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک خط ڈال دیں، اور یعنی اس کو اگر آپ پیج کے اوپر بھی کریں پھر اسی پیج کو زمین پہ رکھ کر سائڈوں پہ نشان لگا دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نیچے فرش ہے تو فرش کے اوپر بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ قبلہ رکھ رہے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے خط شمال و جنوب ایک ڈال دینا ہے، مثلا یہاں پہ خط شمال و جنوب ڈال دینا ہے۔ اگر فرش کے اوپر کریں گے تو پھر سیدھا خط شمال و جنوب وہاں پہ متعین کر کے ڈال دیں کہ کہاں پہ لگے گا، اور اس کو اس طریقے سے پکا کر لیں گے یہ ہمارا خط شمال و جنوب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یہ کام کر لیا۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ خط شمال و جنوب کے اوپر ایک عمود گرائیں، اور ایک ایسا 90 درجے کا یہاں پہ ایک خط اوپر سے نیچے عمود کی طرح کھینچ دیں، اور اس کو پورا 90 درجے ہونا چاہیے۔ اگر یہ کم زیادہ ہو تو اس کو 90 درجے ہی کے اوپر رکھیں گے، تو یہ آپ نے مثلا 90 درجے کے اوپر آپ نے کھینچ لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک چھوٹا سا کلیہ حل کرنا ہے جس کی مدد سے، چونکہ ہمارا زاویہ مثلا زاویہ قبلہ جو ہے وہ 92.57 ہے کراچی کا، اور وہ تو اس طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ 90 درجے پہ تو نہیں ہوگا، وہ کچھ اس طریقے سے مثلا اس طرح ہوگا، ترچھا سا ہوگا، مثلا یہاں سے ایسے جا رہا ہوگا،
ٹھیک ہے، تو ہم تو 90 درجے تو ہمیں نہیں چاہیے، اس لیے ہم نے ایک ہلکا سے یہاں پہ ایک کلیہ حل کرنا ہے. وہ کلیہ جب ہم حل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کی طرف دوبارہ آئیں گے. اچھا، وہ کلیہ یہ ہے کہ آپ نے 10 لکھنا ہے کیلکولیٹر کے اندر، بریکٹ شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے قبلہ. یعنی پہلے میں کلیہ لکھ دیتا ہوں، کیو -90 بریکٹ بند ضرب 100. ٹھیک ہے، یہ جو ضرب 100 ہے یہ اسی وقت رکھیں گے جب آپ نے یہ جو اوپر سے نیچے جو لگایا ہے یہ 100 سینٹی میٹر کا ہو. یہ اوپر سے نیچے جو عمود آپ نے کرایا یہ 100 سینٹی میٹر. اگر یہ کم ہے 90 سینٹی میٹر کا ہے پھر ضرب 90 کریں گے. اگر 80 سینٹی میٹر کا ہے تو ضرب 80 کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے گویا کہ فرض کیا ہے کہ یہ 100 سینٹی میٹر کا ہم نے کرا دیا، اس لیے ضرب 100 کر دیا. تو کلیے کے اندر 10 برابر کا بٹن دبا کر 10 کو ہم حل کرتے ہیں. 10 کیو کی جگہ پر قبلہ ڈال دیتے ہیں 92.57 -90 بریکٹ بند ضرب 100. اب ہم اس کو پورا کیلکولیٹر کے اندر ڈالیں پھر ٹھیک ہے، نہ ڈالیں تو سب سے پہلے ہم اندر بریکٹ کے اندر کی جو رقمیں ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں. 10 92.57 -90 کریں تو جواب آتا ہے 90 نکال دیا تو 2.57. 90 نکالا تو 2.57 رہ جاتا ہے ضرب 100. اب ہم 10 نکالتے ہیں کیلکولیٹر کی مدد سے. 10 لکھا اور 2.57 لکھا ہم نے تو جواب آیا ہمارے پاس 0.0448 ضرب 100. تو یہ 10 ہم نے نکال دیے جی. اب آپ اس طریقے سے لکھیں 0.0448 ضرب 100 کریں، برابر کا بٹن دبائیں کیلکولیٹر پر تو جواب آتا ہے 4.48. یہ 4.48 جو آپ کے پاس جواب آیا ہے اس کلیے کا، اس کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے. 4.48 آپ نے جب یہاں پہ یہ شمال کا خط کھینچ لیا اور اس کے اوپر یہ عمود آپ نے گرا دیا تو یہاں پہ اس عمود کی طرف سے آپ نے یہاں پہ فٹا یا پیمانہ وغیرہ کچھ بھی رکھ کر یہاں سے 4.48 آپ نے ادھر آ جانا ہے. 4.48 آپ نے اس طرف آ جانا ہے، یعنی اس عمود کی طرف سے ادھر سے نہیں آنا بلکہ ادھر سے آنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے 4.48 پہ آنا ہے اور اس جگہ پہ آپ نے یہاں پہ نشان لگا دینا ہے. یہ درمیان میں جو ہے 4.48 یہ ہم نے اس کلیے کے ذریعے سے یہ فرق معلوم کر لیا. ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو عمود کا اوپر والا سرا ہے، یہ عمود کا اس طرف والا جو سرا ہے اور ادھر سے یہ جو آپ نے نقطہ ابھی لگا دیا، کیونکہ ڈی تو آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ وہ طریقہ ہم سکھا رہے ہیں جو بغیر ڈی کے آپ قبلہ رکھیں گے. تو شمال کا خط آپ نے کھینچ لیا ہے اور عمود بھی، اور اب ہم نے ایک کلیے کی مدد سے یہ 4.48 یہاں پہ عمود سے اس طرف آئے ہیں. اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو عمود کا اوپر والا سرا ہے اس کو اور ساتھ ہی ہم نیچے اس کو ملا دیں گے آپس میں، بالکل اس طریقے سے ہم ملا دیں گے اس کو. تو تھوڑا سا اس طرف بھی ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں تو یہاں پہ مثلا تو ہم اس کو آپس میں ملا دیں گے. جب ملا دیں گے تو یہ جو ہم نے خط کھینچا ہے تو یہ خط قبلہ ہوگا ہمارا. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بعین ہی، اگر ڈی رکھ کر بھی دیکھیں گے تو بعین ہی یہ شمال سے 92 درجے کے اوپر ہی لگا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے اس کلیے کی مدد سے آپ نے یہ درمیان کا یہ فرق معلوم کر کے عمود سے اس طرف آنا ہے اور پھر جو عمود یا لکڑی یا کی بقدر یعنی 100 سینٹی میٹر کا عمود آپ نے کھینچا ہے لائن آپ نے، تو بالکل اس کے کونے سے آپ نے لائن کھینچنی ہے فوٹا رکھ کر اور یہاں سے اس کے نشان کے اوپر سے اس طرح گزار دینی ہے. یہ آپ کا خط قبلہ متعین ہو جائے گا اور یہاں سے 90 درجے پہ آپ ادھر ڈی رکھ کر صف بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک طریقہ ہے. اچھا، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہوگا، ایک تھوڑی سی تفصیل اس میں ہم آپ کو کرانا چاہیں گے، وہ یہ کہ یہ قبلہ کلیہ جب آپ حل کریں گے تو اس میں جواب اگر یہاں پہ مثبت میں آئے نا، تو اگر جواب یہاں پہ مائنس میں آئے یعنی -4 ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اگر -4 جواب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر جو ہے یہ جو ہم نے بنایا ہے عمود، تو اس میں تھوڑا سا
یہ فرق ہم نے کرنا ہے کہ یہ جو عمود ہے اس کے اس طرف ہم نے اتنے درجات جانا ہے، یعنی مائنس کی صورت میں ہم نے یہ جو 4.48 جانا ہے وہ عمود سے شمال کی طرف نہیں جانا، بلکہ عمود سے ادھر جنوب کی طرف گویا کہ ہم نے جانا ہے۔ تو 4.48 ہم نے سینٹی میٹر اس طرف آ کر یہاں پہ نشان لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے نشان لگا دینا ہے۔ نشان لگانے کے بعد ہم نے پھر وہی کام کرنا ہے کہ عمود کی سرے کو اور ادھر سے اس کے سرے کو آپس میں اس طریقے سے ملا دینا ہے۔ تو یہ سیدھی سی لائن ایسے لگ جائے گی، تو یہ آپ کا خط قبلہ اس طرف سے ایسے متعین ہو جائے گا۔ درمیان میں آپ عمود کو ختم بھی کر سکتے ہیں، پہلی صورت میں بھی ختم کر سکتے ہیں، اس صورت میں بھی ختم کر سکتے ہیں، صرف قبلے کو چھوڑ دیں اور شمال کی لائن کو چھوڑ دیں مثلا۔ تو یہ آپ کا قبلہ کا خط ہوگا اور یہ آپ کا خط متعین ہو جائے گا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مائنس میں جواب اس لیے آیا ہے کہ جنوبی کوئی علاقہ ہے، خط استوا سے نیچے کے کوئی علاقے ہیں اور وہ ادھر سے شمال کی طرف ان کا قبلہ بنتا ہے، تو اس لیے ہم نے مائنس کی صورت میں پھر یہاں پہ بائیں طرف آئے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس طریقے سے یہ خط کھینچ لیا۔ تو طریقہ وہی ہے، لیکن پہلی صورت میں عمود سے دائیں طرف ہم نے فرض کیا تھا اور دوسری صورت میں عمود سے بائیں طرف سے ہم نے اتنے ہی درجات فرض کر لیے۔ تو یہ دو طریقے آپ اچھی طریقے سے ان کو سمجھیں اور ان کی مشق کریں۔ اگر فرش کے اوپر کرتے ہیں تو بہت اچھی طریقے سے رزلٹ آ جائے گا، اگر عام زمین ہے تو اس کے اوپر کوئی پھٹا رکھ کر اس کی لیول کر کے آپ اس طریقے سے کر لیں۔ پیج والا جو طریقہ ہے کہ پیج اپنے پاس بنا کر رکھ لیں، اس کے اوپر اپنا قبلہ متعین کر کے رکھ لیں، لائنیں لگا کر رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد اس پیج کو شمال کے بالکل خط کے اوپر رکھ کر اور اس کے جو سائڈوں پہ جتنے بھی خطوط کے کونے ہیں ان کے اوپر اس طریقے سے نشان لگا کر بعد میں ان کو پیج کو ہٹا کر نیچے زمین کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر وہاں پہ لائنیں لگا دیں اور پھر اوپر سے ڈوری باندھ دیں۔ ہم ایک ویڈیو اس طرح کی بھی بنائیں گے انشاءاللہ آگے چل کر، جب یہ قبلے کی آخری اسباق میں ہوں گے تو اس میں ہم ایک ویڈیو ایسی بھی بنائیں گے جس میں ہم خود آپ کو کر کے دکھا رہے ہوں گے کہ قبلہ ہم نے کیسے رکھ لیا۔ یہاں پہ صرف آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔